قرآن میں بھی ہے، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تک لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت ہو منکروں پر۔ یعنی اس آیت میں قرآن خود کہہ دیا کہ یہودی حضور کو جانتے ہوئے بھی ان کا انکار کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ یہودی سوچا کرتے تھے آخری نبی انہی میں سے کوئی ہوگا، پر جب وہ کسی اور قبیلے سے نکلے تو بہت سے یہودی دشمن بن بیٹھے، پر قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ یہودی کو دجال کہا کرتے تھے، اور نہ ہی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ اور ہم نے خود جو پہلے عیسائی تھے ان کی زبان سے سنا دیا کہ انہوں نے کبھی یہ بات نہ پڑھی نہ سنی، یعنی مرزا نے اپنے طرف سے یہ بات گڑھا، یہی سب وجہ سے مرزا پر کفر کا فتوا لگا اور وہ کافر ہو گیا۔ اب میں ان کے اسٹوڈنٹ کو کہنا چاہتا، مرزا کی طرح پہلے کسی کا بھی ویسا عقیدہ نہیں تھا، ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ مرزا اپنی طرف سے بات گڑھتا ہے، وہ کوئی عالم نہیں ہے، بس ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے۔ اور یہ بات تو تمہیں معلوم ہوگا، جیسے اجماع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وحید جاری ہے، اور امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے، اور جو اس کے کافر و مستحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو گیا، یعنی گستاخی رسول پر قتل واجب ہوتی، اور یہاں تک کہ اگر کوئی اس کی گستاخی میں شک بھی کرے تو وہ خود کافر ہو جاتا۔ میرا بتانے کا مقصد مرزا کے اسٹوڈنٹ کو ہے کہ تم مرزا کی محبت میں اتنا گھل نہیں جاؤ کہ تمہیں صحیح اور غلط نہ دکھے۔ تم سوچو گے بھی کہ ہمارے استاد کافر نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ سے تم خود اپنا ایمان جایا کر رہے ہو۔ وقت ہے ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور صحیح راہ چن لو۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سیدھا راستہ چلائے، راستہ ان کا جس پر اللہ نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ اگر مجھے کسی انسان کی شان بیان کرنی ہوگی تو میں دوسرے والے کی توہین، بے عزتی، گستاخی کروں گا، تبھی پہلے والے کی شان بیان ہوگا۔ اب آپ لوگ کہو گے یہ کیسا بات ہوا، آج تو یہ نشے کر کے آیا، پر رکو ذرا صبر کرو۔ یہی کام مرزا علی انجینئر کرتا، جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانے کا بات آئے تو اللہ کے ولیوں کا خوب مذاق بناتا اور ایک نعرہ کہتے کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، بامبے طے شائع ہی کوئی نہیں۔ یہ وہی ولی کا ذکر ہوتا جس کے بارے اللہ فرماتا، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور حضور فرماتے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بکھرے ہوئے بالوں والے، دھول سے لٹ پٹ ہوتے ہیں، اور لوگ انہیں دروازوں، محفلوں، عزت کی جگہ سے دور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام سے کوئی قسم کھا کر دعا کرے اللہ ان کی قسم اور دعا کو پورا کر دیتا۔ یعنی ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے تو اللہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔